السلام علیکم۔ پیٹرولیم کلب آف پاکستان کے پروگرام باتیں توانائی کی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عالم۔ ناظرین، حال ہی میں دنیا نے ایک عجب منظر دیکھا کہ اقوام عالم کی غریب ترین اور پسماندہ قوم نے افغانستان میں دنیا کی سپر پاور امریکہ کو شکست دے دی۔ 20 سال بعد ذلت اور رسوائی مقدر میں لیے آخری امریکی فوجی بھی افغانستان سے نکل گیا۔ یاد رہے کہ اس خونی جنگ میں امریکہ کو ساری دنیا کی حمایت حاصل رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 40 سال کی اس خانہ جنگی کے بعد افغان عوام اب چین کی نیند سو سکیں گے؟ کیا دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی؟ اور اس نئے افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یقیناً یہ سوالات بہت اہم ہیں جس کا جواب سیاسی ماہرین ہی دے سکتے ہیں، لیکن تیل و گیس اور معدنیات کی صنعت سے وابستہ افراد کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال افغانستان میں اقتدار کی تبدیلی سے وہاں تلاش و ترقی کے کاموں میں کیا تبدیلی آئے گی، اور اس تبدیلی سے علاقے کی صنعت کے لیے کیا نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ہمسایہ ممالک پاکستان اور افغانستان کیسے ایک دوسرے کے مددگار ہو سکتے ہیں؟ ان اہم سوالات پر آج ہم بات کریں گے تیل و گیس کی صنعت کے ماہر اور حالات حاضرہ پر گہری نگاہ رکھنے والے تجزیہ نگار جناب مسعود عبدالی صاحب سے۔ آپ ایکسلاگ، بیکر ہیوز اور ویدر فورڈ کے ایریا مینیجر رہے۔ پاکستان کے علاوہ سعودیہ، بحرین، تاجکستان اور افغانستان میں بھی آپ نے اپنی خدمات انجام دی۔ عبدالی صاحب افغانستان پر امریکی قبضے کے دوران 2 بار افغانستان کا دورہ بھی کر چکے۔ مسعود صاحب، پروگرام میں خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے مختصراً آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی، اور اس نئے افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اقتدار کی یہ تبدیلی واقعی حقیقی تبدیلی ثابت ہوگی جو وہاں کے عوام کے لیے راحت و سکون کا باعث بنے گی؟ کیونکہ یہاں پاکستان کے لوگ اس لفظ تبدیلی سے کافی خائف نظر آتے ہیں۔ جی مسعود صاحب۔ شکریہ طاہر۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو تبدیلی آئی ہے افغانستان میں، یہ ان کے عوام نے خود لائی ہے۔ اس سے پہلے جو بڑی جدوجہد ہم دیکھیں گے وہ ویتنام کی تھی، کہ جہاں پر امریکی قبضے کے خلاف عوام نے جدوجہد کی، لیکن اس وقت ویتنام کو روس اور چین کی مکمل حمایت حاصل تھی، ان کی سرحدیں ملی ہوئی تھیں۔ بظاہر یہ جنگ جو تھی وہ روس، ویتنام اور چین اور امریکہ کی تھی، یعنی اکیلے نہیں تھا ویتنام۔ اس سے افغانستان میں پہلی جنگ ہوئی تھی جب روس نے حملہ کیا تھا، اس وقت افغان مجاہدین کو سارے مغرب دنیا کی اور تمام اسلامی دنیا کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن اب جو جنگ ہوئی ہے جس میں طالبان ایک فریق تھے اور دوسرا فریق امریکہ تھے، اس وقت جیسا کہ آپ نے تعارف میں بتایا، اس امریکہ کو ساری دنیا کی حمایت حاصل تھی۔ اب سوال یہ کہ کیا طالبان کی حکومت کو دنیا تسلیم کر لے گی؟ تو دیکھیں، دنیا کے کچھ ممالک تو اب عملاً تسلیم کر رہے ہیں۔ مثلاً ابھی حال ہی میں قطر کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے افغانستان کا۔ چین نے آج کئی کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کا، چین کے اور روس کے سفارت خانے وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو عملاً تو یہ نہیں تسلیم کرنے والی ہی بات ہے، یعنی اگر وہ منہ سے نہ بھی کہیں تو یعنی ان سے روابط ہیں۔ اقوام متحدہ نے امداد کا اعلان کیا، اور خود امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد جاری رہے گا، اور صاف صاف نے یہ کہا یہ مدد طالبان کے ذریعے ہوگی، یعنی ان کی مدد جو ہے طالبان کے ذریعے تقسیم ہوگی۔ تو ایک لحاظ سے دنیا کو تسلیم تو کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ تحفظات ہیں دنیا کے بعض معاملات میں، مثلاً خواتین کے حقوق کا معاملہ ہے یا انکلوسیو حکومت کا معاملہ ہے، تو ظاہر سے یہ وہ معاملات ہیں جس کا احساس خود طالبان کو بھی ہے، اور میرے خیال ان خطوط پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ اگر طالبان ملک میں امن قائم، سب سے بڑا جو میرا خیال مسئلہ ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے افغانوں کے لیے، طالبان کے لیے، وہ یہ کہ ملک میں امن و امان قائم رکھیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی مکمل جو انخلا مکمل ہوا 30 اگست سے، اس سے آج 14واں دن ہے، یعنی 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا، کوئی بڑا فساد نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کچھ مظاہرے ہو رہے ہیں خواتین کے، یہ تو جمہوریت کی علامت ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر پرم مظاہرے جو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر طالبان امن و امان قائم رکھنے میں کامیاب رہے، جس کے لیے ان کو بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، مخالفین کے ساتھ روابط بحال کرنے پڑیں گے، مکالمہ جاری رکھنا پڑے گا، تو اگر وہ کسی طرح سے امن قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ دنیا اگر سفیر نہ بھی بھیجے تو ان کو کم از کم جسے کہتے ہیں ڈیفیکٹو حکومت تسلیم کر لے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، آپ 2 بار افغانستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور افغانستان میں ویدر فورڈ کے بزنس کی نگرانی بھی کرتے رہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ان دوروں کی کیا نوعیت تھی
اور افغانستان میں تیل و گیس کی تلاش کے حوالے سے ماضی میں وہاں کیا کام ہوئے اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ دیکھیں میں 2012 کے دوران گیا تھا افغانستان. یہ دونوں دورے جو تھے وزارت معدنیات اور پیٹرولیم جو ان کی دعوت پر ہوا تھی, اور یعنی نہ صرف وزارت معدنیات اور پیٹرولیم بلکہ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون جس کو کہتے ہیں وہ بھی یعنی اس دورے کے منتظمین میں شامل تھی. اور بہت سے لوگ گئے تھے, جیسے تاشفین قیوم ایک بڑے مشہور ہمارے پاکستان کے, یہ بڑا اچھا نام ہے پاکستان میں آئل اینڈ گیس میں, وہ بھی میرے ساتھ تھے پہلے دورے میں. تو پہلی بار جو دورہ تھا وہ یہ تھا کہ شمالی افغانستان جو علاقہ ہے جوز جان کا, اس علاقے کی جو گیس فیلڈ ہے شبرغن کی, تو شبرغن میں جو گیس فیلڈ ہے اس کو وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر دوبارہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں, اور کیونکہ وہاں سے پروڈکشن آ رہی ہے, وہاں سے وہ گیس جو ہے پائپ لائن کے ذریعے جو ان کا کھاد کا پلانٹ ہے مزار شریف میں, وہاں پر یہ یعنی بلخ کا جو دارالحکومت ہے مزار شریف, وہاں پر وہ لاتے ہیں 100 میل لمبی ایک پائپ لائن جس کے ذریعے, تو چاہتے تھے کہ ان کنوؤں کو مزید یعنی اس میں ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے. تو اس سلسلے میں انہوں نے مختلف سروس کمپنیز کو بلایا تھا جس میں ویدرفورڈ بھی تھی. اور پھر اس کے بعد دوسرا دورہ جو تھا وہ دراصل ہوا تھا چائنیز نیشنل CNPC چائنیز نیشنل پیٹرولیم کمپنی کے دورے پر, کیونکہ انہوں نے پھر ان کو ایک یعنی کانٹریکٹ ملا تھا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ویل کرنے کا, تو انہوں نے اس سلسلے میں کچھ سروس کمپنیز کو بلایا تھا جس میں ویدرفورڈ, سلمبرجے اور غالباً ہیلیبرٹن شامل تھے, بیکریز نہیں گئی تھی اس کے اندر. تو دوسرا دورہ جو تھا وہ دراصل CNPC کے دعوت پر تھا, لیکن بہرحال اس کو بھی جو منظم کیا تھا وہ چونکہ وہاں سیکورٹی کی ذمہ داری امریکی فوج کی تھی, اس وقت وزارت پیٹرولیم کے نگرانی میں تھی, تو وزارت پیٹرولیم اور امریکی فوج نے اس کی نگرانی کی تھی. اچھا, اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ CNPC کے ساتھ جو پارٹنر تھے وہ ایک وطن پیٹرولیم تھی. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے فارن کرپٹ پریکٹس ایکٹ اور یہ دوسرے معاملات ہوتے ہیں لیگل, اس میں یہ ہوا کہ ویدرفورڈ کی جو انتظامیہ تھی یعنی کارپوریٹ انتظامیہ ہیوسٹن کی, اس کو کچھ تحفظات تھے, اس لیے ہمارا کام آگے نہیں بڑھا. لیکن بہرحال وہ پہلا دورہ جو تھا اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم کابل سے سفر کیا مزار شریف, اور مزار شریف سے ہم بائی روڈ کو 100 میل فاصلہ ہے, وہاں سے ہم گئے شبرغن ڈرائیو کر کے, اور اس کے بعد وہاں جو مختلف گیس پلانٹ ہیں وہاں پر ہم گئے, اور میں تقریباً 3 دن رہا تھا وہاں پر. اس دوران ہم جامعہ کابل بھی گیا, بلکہ وہاں ہم نے طلبہ سے گفتگو بھی کی, وہاں کے فیکلٹی کے لوگوں سے گفتگو کی. ہم نے ان کو دعوت بھی دی, اس زمانے میں وہ ہونے والا تھا ATC, ہم نے ان کو دعوت دی تھی کہ وہ پاکستان آئے. تو میرا خیال ہے کہ شاید کابل جامعہ کابل کے ایک پروفیسر صاحب جو ہیں وہ آئے بھی تھے 2013 کی ATC میں. اچھا صاحب, افغانستان میں اقتدار کی اس حالیہ تبدیلی کو تیل و گیس کی صنعت کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر تعارف ہمارے ناظرین کو مل جائے. دیکھیں, افغانستان بڑا چھوٹا سا ملک ہے, 2.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ یعنی تھوڑا کچھ زیادہ اس کا رقبہ ہے, اور زیادہ تر یہ علاقہ جو کوہستانی یعنی پہاڑی علاقہ ہے, اور یہاں آبادی بڑی کم ہے, کوئی 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب لوگ وہاں آباد ہیں. لیکن محل وقوع کے اعتبار سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسے اب وسط ایشیا کا دہانہ کہتے ہیں, وسط ایشیا کا دروازہ ہے یہ, یعنی دنیا کی 2 بڑی طاقتیں جو ہیں چین اور روس, یہ اس کے پڑوسی ہیں. یعنی پہلے 1980 سے پہلے جب ترکمانستان اور ازبکستان اور تاجکستان اور سوویت یونین تھے, تب تو افغانستان کی سرحد براہ راست روس سے ملتی تھی. اس وقت سب سے اس کے 2 ہی بڑے پڑوسی تھے سرحدوں کے لمبائی کے اعتبار سے, چین اور روس, اور اس کے علاوہ جنوب میں پاکستان اور مغرب میں ایران. اچھا, اس کے بعد اب اس کا حجم ہے تجارت کا, ان کی درآمد جو کل درآمد $7 ارب ہے, جس میں سے 1/3 پیٹرولیم مصنوعات ہے, یعنی تقریباً 2 ارب 31 کروڑ ڈالر کے یہ پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرتے ہیں. اچھا, اس کی جو زیادہ پیٹرولیم ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں بندرگاہ نہیں ہے, تو وہ کراچی کے بندرگاہ سے آتا ہے. زیادہ تر ان کا جو سامان ہے جس میں کروڈ آئل یعنی خام تیل شامل ہے. ایران کی بندرگاہ چابہار سے نمروز کے صوبے زارنج کے میں جو ڈرائی پورٹ ہے وہاں تک پتہ ہے ایک ہائی وے بنائی ہے ہندوستان نے, لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی سب سے پہلے زارنج پہ ہی قبضہ کیا تھا طالبان نے, اور اب ایسا لگتا ہے کہ غالباً یہ چابہار والا جو راستہ ہے غالباً طالبان اس کو غیر مؤثر کر دیں گے, اور اب زیادہ تر کاروبار جو ہے جو مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہوگا, پاکستان کی یا ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے. ان کا سامان کراچی پورٹ پر یا گوادر کی پورٹ پر آئے گا, اور اس کے بعد وہاں سے وہ پاکستان کے راستے افغانستان جائے گا. اچھا, اس کی برآمد جو ہے وہ $3 ارب ہیں, جو زیادہ تر سونا, خشک میوہ اور پھل ہیں. اس میں پاکستان, امریکہ اور متحدہ امارات بڑے یعنی ان کے پارٹنر ہیں. افغانستان میں تیل کی جو یومیہ کھپت ہے, یعنی دیکھیں بڑا چھوٹا سا ملک ہے, 35,000 بیرل ہے. اچھا, اور گیس کی ضرورت جو ہے وہ یعنی دیکھیں 5 ارب مکعب فٹ یعنی 5 BCF سالانہ ہے.
پاکستان کی روزانہ کی جو کھپت ہے وہ 4 ارب کا فٹ ہے، لیکن ان کی پیداوار کی ضرورت سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اس لیے ان کو گیس کے معاملے میں ایسی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، یہ مقدار کم اس لیے ہے تیل اور گیس کی کہ اس کی وجہ یہ کہ ان کی زیادہ تر توانائی جو ہے وہ درآمدی بجلی سے پوری ہوتی ہے، بجلی درآمد کرتے ہیں ترکمانستان سے زیادہ تر۔ اچھا، ایک خوشائند بات ان کی یہ ہے، اس کی وجہ فائدہ ہے کہ ان کا 98% سے زیادہ دیہی آبادی جو ہے اس کو بجلی میسر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو 98% افغانستان جو ہے وہ اس کے پاس بجلی ہے اس وقت، جو ایران سے اور وسط ایشیا کے ممالک سے درآمد ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو میں چاہوں گا لوگوں کو معلوم، افغانستان کے والے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہاں خواتین سمیت ہر افغانی جو ہے وہ پشتو فارسی دونوں زبان لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، بلکہ شمالی علاقے کے لوگ ازبک اور ترکی بھی واقف ہیں۔ تو اس اعتبار سے افغانستان جو ہے وہ خواندگی کے اعتبار سے اس کا معیار بہت اونچا ہے، میرا خیال ہے پاکستان سے بلند ہے خواندگی کے اعتبار سے، لکھنے پڑھنا جو ہے تقریباً کیا ہر فرد جانتا ہے۔ اب لیکن جو مسئلہ ہے وہاں پر، جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ 4 دہائیوں سے 1979 سے جب سے روس نے حملہ کیا تو اس وقت سے آج تک، یعنی 30 اگست تک آپ سمجھے کہ افغانستان جو ہے بدترین بدامنی کا شکار ہے، خانہ جنگی رہی، بیرونی حملے رہے، ڈرون حملے ہوئے، بمباری ہوئی، یعنی سارا ملک جو ہے برباد کر کے رکھ دیا عالمی قوتوں نے، اور اس کی تباہی میں سب لوگ شامل ہیں، سارے دنیا کی تمام بڑی طاقتیں شامل ہیں جنہوں نے تباہ کیا افغانستان کو۔ تو اس کی وجہ سے ان کے یہاں ظاہر ہے کہ صنعتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس لیے لیکن اب جب جنگ ختم ہو گئی ہے، افغانستان کو تعمیر نو کی ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب امن قائم ہوگا، اور امن قائم ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار پھلتے پھولتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں صنعتی ترقی ضرور ہوگی اور پھر تیل اور گیس کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ افغانستان میں شاید اتنی کھپت نہ بھی ہو تیل کی، تو افغانستان کا پڑوسی چین جو ہے وہ اس وقت دنیا میں تیل کا سب سے بڑا حقائق ہے، سب سے زیادہ تیل درآمد کرنے والا ملک جو ہے وہ چین ہے۔ تو اگر افغانستان میں بڑے ذخائر دریافت ہو جائیں تو اس کا خریدار وہاں پہلے سے موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مستقبل بڑا روشن ہے تیل اور گیس کا، بس ایک شرط یہ ہے کہ افغانستان میں امن رہے اور طالبان جو ہے تمام فریق کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہیں، اور ایک کامیاب حکومت، ایک اچھی طرز حکمرانی اگر وہ اختیار کریں تو میرا خیال ہے کہ افغانستان ترقی بھی کرے گا، اور جیسے ہی وہاں پر صنعتیں قائم ہوگی ویسے ہی تیل اور گیس جو ہے اس کی ضرورت بڑھ جائے گی۔ مسعود صاحب، آپ کی نظر میں مستقبل کا افغانستان کیسا ہوگا؟ وہاں کیا مواقع موجود ہیں؟ اور تیل و گیس کے ساتھ ساتھ سنا ہے کہ وہاں ٹریلینز آف ڈالرز کی قیمتی معدنیات بھی موجود ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا اگر آپ وقت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں تاریخ کیا ہے تیل اور گیس کی، اور اس کے بعد ہم معدنیات پہ آ جائیں گے، اور میں تھوڑا سا جو بڑے بیسن ہیں ان پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں، تو اس سے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناظرین کو سمجھنے میں آسان نہیں ہوگا افغانستان تیل اور گیس کے حوالے سے کیسے تھا۔ اس زمن میں ایک اعتراف کر لوں کہ بھئی میری جو معلومات ہیں ارضیات کے حوالے سے وہ بڑی سطحی سی ہیں، میں نے زیادہ تر سیلز اور مارکیٹنگ کا کام کیا ہے، اور جو اصلی جیولوجی ہے وہ ذرا میں نے کمی اپنی جامعہ چھوڑنے کے بعد اس کے بارے میں نے بہت کم پڑھا ہے۔ دیکھیں، افغانستان میں تیل جو ہے پہلی بار 1930 میں سرائے پل، شمالی افغانستان کا ایک صوبہ ہے، وہاں دریافت ہوا تھا۔ میں اتفاق کی بات دیکھیں، جب وہ میں گیا تھا افغانستان تو ہم نے سرائے پل کے گورنر صاحب سے ملاقات کی تھی، تو گورنر صاحب نے بڑے، یعنی وہ انہیں ابدالی کی وجہ سے میں ذرا بڑا اپنا سا لگا، تو انہوں نے گلے لگا کر کہا کہ سرائے پل میں پہلی بار تیل نکلا تھا، اب تم اور مزید تیل نکالو یہاں سے۔ تو یہ ایک، یعنی وہ فخر کرتے ہیں سرائے پل والے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے تیل دریافت ہوا تھا۔ اچھا دیکھیں، افغانستان کو ارضیات کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے 5 بڑے بیسن ہیں۔ ایک ان کا مشہور آمو دریا بیسن جو ازبکستان اور ترکمستان کے سرحد پر ہے۔ ایک اور جو ہے وہ کہلاتا ہے افغان تاجک بیسن، ظاہر کہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے افغانستان اور تاجکستان کے سرحد کا علاقہ ہے۔ مغرب میں ہیرات میں ایران کے سرحد کے اوپر ایک بیسن ہے۔ پھر جنوبی افغانستان پاکستان کی سرحد میں ترپل، ہلمند اور پکتیکا کٹاواس کا جو علاقہ ہے وہ ایک بیسن کہلاتے ہیں۔ اب تک جو کام ہوا ہے وہ زیادہ تر وہ آمو دریار بیسن جو ہے، یعنی جو ترکمانستان کے سرحد پر ہے، وہاں ہوا ہے جہاں 332 کنویں کھودے جا چکے ہیں۔ اچھا، افغانستان میں ایک اور کمال یہ ہے کہ ان کے یہاں زیادہ تر کام تیل اور گیس کی ترقی اور تلاش کا روسیوں نے کیا ہے، کہ وہاں آئل فیلڈ کی زبان روسی ہے۔ یعنی ہم وہاں گئے تھے جیولوجیکل سروے کے دفتر میں، تو ان کے سارے لاگ وغیرہ جو ہیں وہ کوڈ ڈسکرپشن لاگ یہ سب کچھ جو ہے وہ روسی میں ہے۔ بلکہ سی این پی سی جو انہوں نے آئے تھے، جو کنٹری مینیجر صاحب تھے جن سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، جنہوں نے دعوت دی تھی آنے کی، وہ خود حالانکہ وہ سنکیاں کے ویغور تھے لیکن وہ روسی زبان بول رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ چین میں بھی، چونکہ چین میں سنکیاں کا علاقہ جو مسلمانوں کا علاقہ ہے ویغوروں کا، وہاں پر تیل و گیس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا وہاں پر زیادہ تر جو کام ہوتا ہے آئل انڈسٹری میں وہ روسی زبان میں ہوتا ہے۔ تو کیا افغانستان میں زیادہ تر آئل فیلڈ کی زبان جو ہے روسی ہے،
بلکہ جو جامعہ کابل ہے وہاں جو جتنے پروفیسر حضرات ہیں جیولوجی کے وہ سارے کے سارے بہت روانی سے روسی بولتے ہیں. اچھا گیس کی پیداوار بہت زیادہ ہے, جیسے میں نے آپ نے پہلے کہا تھا کہ 5 ارب BCF جو ہے ان کی ٹوٹل سالانہ کھپت ہے, تو یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے. تو ان کے ہاں جو گیس حاصل ہوتی ہے شبرغن سے حاصل ہوتی ہے, تو شبرغن کی گیس فیلڈ سے گیس جو ہے وہ مزار شریف میں ان کا کھاد کا کارخانہ وہاں استعمال ہوتی ہے. یہاں پر ایک اور بات میں بتاؤں کہ افغانستان بدنام ہے لڑائیوں سے, فساد سے, خانہ جنگیوں سے, لیکن اہم بات میں بتاؤں اور بڑا تعجب ہوا کہ جب ہم جا رہے تھے سڑک پر مزار شریف سے شبرغن کی طرف, تو میں نے دیکھا کہ پائپ لائن, گیس پائپ لائن جو ہے وہ سرفیس پر تھی, یعنی زمین سے کوئی شاید 1-8 فٹ اوپر, یعنی کوئی 100 میل لمبی یہ پائپ لائن ہے, غالباً 24 انچ قطر کی لائن ہے جو وہاں سے آ رہی ہے. اچھا مزہ یہ ہے کہ اسی وہ جو وہاں پر گیس پلانٹ ہے, جو 3, 4, 5 بڑے جوقدق والا گیس پلانٹ ہے وہاں پر 1980 میں روس اور احمد شاہ مسعود کے درمیان خوفناک لڑائی ہوئی. پھر 1990 میں احمد شاہ مسعود اور طالبان کے درمیان لڑائی ہوئی. پھر 2001 میں امریکی فوج اور عبدالرشید دوستم کی گلمج ملیشیا اور طالبان, یہ تینوں جو ہے گلمج ملیشیا امریکی فوج کے ساتھ تھی, اس کے مقابلے طالبان لڑ رہے تھے, تو وہ وہاں لڑائی ہوئی. اچھا وہاں پر جنگی سازوسامان بکھرا ہوا ہے, جہاز کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, ٹینکوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے نہیں جو بم استعمال نہیں ہوئے خراب ہو گئے وہ وہاں پڑے ہوئے. لیکن گیس پلانٹ پہ یا پائپ لائن پہ کوئی حملہ نہیں ہوا, یعنی اتنی خوفناک لڑائی, لیکن کسی فریق نے پائپ لائن پہ حملہ نہیں کیا, بلکہ ہم نے جو گیس پلانٹ دیکھا وہ زنگ لگ گیا ہے, اس کے اندر یعنی چیزیں قابل استعمال نہیں ہیں, لیکن ایک نٹ یا ایک بولٹ بھی وہاں سے غائب نہیں ہوا, حالانکہ وہاں پر کوئی حفاظت کا انتظام نہیں تھا. مثبت بات میں نے افغانوں کے بارے میں اس وقت محسوس کی کہ افغانوں کو اپنے قومی تنصیبات کا بڑا خیال ہوتا ہے, اور وہ لڑائی کے دوران بھی اپنی تنصیبات پہ حملہ نہیں کرتے. جیسے ہمارے پاکستان میں پائپ لائن اڑائی جاتی ہے, انہوں نے کہیں پر بھی ایک بار بھی پائپ لائن پہ حملہ نہیں کیا. وہ پائپ لائن آج بھی, ابھی بھی اگر آپ جائیں تو پائپ لائن ویسے موجود ہے اور وہ سرفیس کے اوپر ہے, زمین پر نظر آتی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو یہ تو خیر ضمنی بات ہو گئی, افغان تاجک علاقے میں زیادہ کام نہیں ہوا, افغانستان اور تاجکستان کے سرحد پر جو علاقہ ہے وہاں کام نہیں ہوا, وہیں پر یہ CNPC ڈرلنگ کرنا چاہتی تھی. مجھے پتہ نہیں کہ وہ کام وہاں شروع ہوا کہ نہیں, وہ ہم گئے تھے تو ہم نے اس علاقے میں کو جا کے دیکھا تھا. وہاں پر اب تک یعنی 1930 سے اب تک صرف 20 کنویں کھودے گئے. اچھا تیل کے جو بڑے میدان ان کے ہیں وہ کاشکاری ہے, دریا ہے, انگوٹ بازار ہے یہاں, اور کنویں بھی بڑے مختصر, یعنی بڑی گہرائی بڑی کم ہے, 1200 سے 1500 میٹر کے اوپر وہاں یعنی ان کا ریزروار مل جاتا ہے. گیس کے میدان جو بڑے ہیں جرقدق, جمعہ اور یتیم طاق, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جوزجان جو صوبہ ان کا ہے وہاں پر ہے, شبرغن کے علاقے میں جو عبدالرشید دوستم کا علاقہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہم 2012 میں گئے تھے تو مرحوم ظہیر الدین کی جو کمپنی ہے PEL, اس نے بڈنگ میں حصہ بھی لیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس, یعنی انہیں ظاہر کہ CNPC کے مقابلے میں شکست ہو گئی, مجھے پتا نہیں کہ ان کی بڈ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی تھی, کس معیار تک پہنچی تھی, لیکن وہ آمو دریا بیسن جو ہے اس کے لیے انہوں نے بڈ بھی جمع کرائی تھی. تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ اب آپ کے یہ سوال کے مستقبل میں وہاں کیا مواقع نظر آ رہے ہیں, تو جیسے میں نے کہا تیل کے مواقع تو میں نے آپ کو بیان کر دیا, یہ ہیں, یعنی وہ 5 بیسن ہے, ایک بیسن پاکستان کے قریب ہے. اچھا مول نے اس علاقے میں کام کیا ہے, بلکہ اور ایک اور پشاور یونیورسٹی کے بڑے سینئر پروفیسر ہیں ڈاکٹر فضل ربی, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے افغانستان اور پاکستان کے سرحد کے اوپر جو یعنی بیسن ہے اس پہ انہوں نے کام کیا, جن کا میں نے اوپر آپ سے ذکر کیا تھا. اچھا اس کے علاوہ اب آپ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ معدنیات, اچھا یہ ایک بڑا اچھا سوال مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ ہمارے اب جو دور آ رہا ہے طاہر, وہ کاربن سے پاک ماحول دوست ایندھن کا ہے. یعنی کہ اب آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں تو کہہ دیا کہ 2030 کے بعد وہ پیٹرول سے چلنے والی کار جو ہے وہ اس کی درآمد اپنے ملک میں بند کر دیں گے, اور دوسری دنیا میں بھی ہو رہا ہے, کہیں پر 50 اور کہیں پہ 2070 کا ہدف طے کیا گیا کہ ہم کاربن سے پاک جیسے ماحول دوست ایندھن لائیں گے. بلکہ پاکستان میں بھی اب آپ دیکھو یورو معیار کا ڈیزل اور پیٹرول آ رہا ہے, اور شاید پاکستان میں بھی کاربن سے پاک, میں نے تو یہ سنا ہے کہ بجلی سے چلنے والے رکشے جو ہیں وہ متعارف کرائے گئے ہیں. اچھا اب جو بجلی کی کاروں سے, ظاہر ہے بجلی کی کاروں کا بھی فیشن بڑھ رہا ہے, تو ظاہر کہ ہمارے جو نئے نوجوان ماہرین ارضیات اور مہندسین انجینئرس ہیں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ کے ساتھ تیل اور گیس جو ہے وہ اس کا استعمال کم ہو جائے گا, ظاہر کہ کم تو ہوگا. بجلی کی کاریں اور کارخانوں میں کاربن سے پاک جو ایندھن کا شور ہو رہا ہے. لیکن ایک اور دلچسپ بات میں بتاؤں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے جو ماہرین بتا رہے ہیں, ماہرین ارضیات, وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاتوں کا استعمال بڑھ جائے گا. اور ابھی جنرل موٹرز نے یہ بات کہی تھی, ریسرچ کی, انہوں نے کہا کہ بجلی کی کار میں عام کاروں کے مقابلے میں 6 گنا دھات زیادہ استعمال ہوگا. یہ ہوگا کہ اب دھات کا استعمال بڑھے گا,
اور اس میں جو ایک اہم بات اس وقت بجلی کی کاروں میں یا بجلی سے چلنے والی مشینوں میں ہے وہ یہ کہ بجلی کی برقی توانائی کو ذخیرہ کیسے کیا جائے. یعنی یہ تو ہے بعض جگہ تو یہ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شمسی توانائی براہ راست استعمال کریں، لیکن شمسی توانائی کا مسئلہ یہ ہے کہ سورج بادشاہ کبھی ہوتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں بادلوں کے پیچھے، تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ برقی توانائی کو ذخیرہ کیسے کریں. پیٹرول تو ہم ٹنکیوں میں بھر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بجلی کو ذخیرہ کرنے کا طریقہ بیٹری ہے. اچھا، بیٹری کے لیے سب سے مؤثر دھات جو لیتھیم ہے، اور امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ افغانستان لیتھیم کا سعودی عرب ہے. تو جیسے سعودی عرب مشہور ہے تیل کے لیے، تیل کے ذخائر کے اعتبار سے، تیل کی پیداوار کے اعتبار سے، امریکی جیولوجیکل سروے کا خیال ہے کہ بالکل یہی حال لیتھیم کے حوالے سے افغانستان کا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے لیتھیم کے ذخائر افغانستان میں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت بجلی کا، چونکہ بجلی کی کاروں کا دور آ رہا ہے، کاربن سے پاک ایندھن کا دور آ رہا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت جو بیٹری کی ہوگی، اور لیتھیم اس کام کے لیے بہترین ہے. تو اس لحاظ سے اچھے مواقع جو ہیں افغانستان میں، وہ جسے کہتے ہیں معدنیات کے، منرالوجی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ہارڈ راک کا دور ہے. ابھی تو ہم سافٹ راک پہ توجہ دے رہے ہیں، پیٹرولیم پہ. اب ہم جو ہے وہی ارضیات جو ہے اس کو ہم اگر ہارڈ راک پہ آ جائیں اور اس معدنیات کی طرف اپنی توانائی کو تھوڑی سی توجہ دیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑا راستہ ہو سکتا ہے. لیتھیم کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ تانبا، لوہا، سونا، تمام کی تمام معدنیات، تمام دھاتیں، اور خاص طور سے قیمتی دھاتیں نہیں، جواہرات اور سونے، یہ سب جو ہے اس کے بڑے بڑے ذخائر افغانستان میں موجود ہیں. بلکہ طالبان نے ابھی جو ایک الزام لگایا تھا، انہوں نے کہا کہ صاحب امریکہ جو آیا ہی تھا ہماری معدنیات کے لیے، ہم نے جو اس پوری 20 سال کی جنگ کے دوران جو ہدف رکھا یہ کہ ہم نے ان کو معدنیات نکالنے نہیں دی. یعنی ہماری ساری قربانیاں جو تھیں افغانستان کو بچانے کے لیے تھیں، لیکن ہم نے معدنیات کے ذخائر کو جو ہے ان کے پہنچ سے محفوظ رکھا ہے، اور ہم نے توجہ دی. ہمارا خاص ہدف تھا کہ امریکی جو ہے وہ معدنیات نہ نکالنے پائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا موقع ہو سکتا ہے. شمال میں تیل اور گیس، اور باقی علاقوں کے اندر لیتھیم سمیت دوسری دھاتیں اور معدنیات. اس حوالے سے جیولوجی سروے پاکستان اس نے بڑا کام کیا ہے ان چیزوں کے اوپر. ہماری جو جامعات ہیں ان کے اندر بڑا کام ہے معدنیات کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ان اداروں کے ذریعے ہم اگر افغان بھائیوں سے رابطہ کریں تو اس میدان میں ہم افغانستان تعاون کر سکتے ہیں، جو بہتر ہوگا دونوں ملکوں کے لیے. اس سے دونوں ملکوں کے نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ کہ ان کے لیے ملازمت کے مواقع بھی آئیں گے، اور پھر دونوں ملک اس سے ترقی کریں گے. تو میرا خیال یہ وہ مواقع ہیں جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. سر، آخری اور اہم سوال کہ ہمسایہ ممالک پاکستان اور افغانستان ان مواقع سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ تو پہلے یہ کہ خلوص ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں کہ تجویز یا فارمولا کامیاب ہوتا ہے جو ون ون ہو، جس میں دونوں کے لیے فوائد ہوں. پاکستان کے پاس تجربہ ہے، تعلیم ہے، پاکستانی تعلیم ادارے ہیں ان کے اندر معدنیات کی اچھی تعلیم ہوتی ہے. ہمارا جو جیولوجیکل سروے پاکستان ہے اس میں بڑا کام ہوتا ہے. اور مجھے پتہ نہیں کہ ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں کچھ معدنیات کے بارے میں بھی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جدون صاحب جو ہے وہ ایک ٹیم بنائیں معدنیات کے لیے اپنے ماہرین کی، تو بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم جو اس کے معدنی وسائل ہیں افغانستان کے، اس کو ہم بروئے کار لانے کے لیے، ان کو زمین سے نکالنے کے لیے، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے اگر ہم افغان برادران سے تعاون سے یہ کام کریں تو یہ ایک اچھا تعاون ہوگا دونوں ملکوں کے لیے، جس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. اور اس لیے کہ جو معدنیات ہیں افغانستان کی، اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے کہ وہ معدنیات سے مالا مال ملک ہے. صرف جو مسئلہ ہے یہ کہ ان وسائل کو ترقی کیسے دی جائے، اس کو کیسے نکالا جائے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے. اور میرے خیال پاکستان کا تجربہ اس سلسلے میں ہے. پاکستان میں معدنیات کے وسائل جو ہے ان کی تلاش و ترقی کا کام ہو رہا ہے، جو جامعات ہیں ان میں بھی کام ہو رہا ہے، ہمارے جو ماہرین ہیں وہ بھی اچھا تجربہ رکھتے ہیں. تو میرا خیال یہ وہ شعبہ ہے جہاں پر ہم تعاون کر سکتے ہیں جس سے دونوں ملکوں کے عوام کا فائدہ ہوگا. سر، آخر میں آپ پاکستان میں موجود تیل و گیس کی صنعت اور معدنیات کے شعبے سے وابستہ افراد کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پیغام تو ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سرحدوں سے دور، یعنی ماورائے سرحد مواقع کے پر نظر رکھنی چاہیے. الحمدللہ اس سلسلے میں کام ہو بھی چکا ہے. ابھی حال ہی میں آف شور کے لیے ایک بڑا معاہدہ کیا ہے پاکستان پیٹرولیم اپنے پارٹنرز کے ساتھ، جس میں ماری پیٹرولیم اور آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ شامل ہے. تو یہ ہم کام شروع کر چکے ہیں. اس سے پہلے پی پی ایل نے عراق میں بھی قصد آزمائی کی ہے، اس سے پہلے غالباً پی او ایل نے یمن میں بھی کوشش کی تھی کام کرنے کی. تو ہمارے پاس بین الاقوامی جیسے کہ تجربہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ہے کہ ہمارے جو ماہرین ہیں اور ہماری جو وزارت پیٹرولیم ہے، وزارت معدنیات ہے، جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے، اس سب کو چاہیے کہ وہ اپنے شمال میں افغانستان میں تلاش و ترقی کے کام کے بارے میں سوچیں. اور اس سے کچھ کام ہو بھی چکا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر فضل ربی نے
اور MOL نے کچھ کام کیے بھی ہیں اس علاقے میں، افغان سرحد کے بہت قریب. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام وسائل کو اگر استعمال کیا جائے تو ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں جب میں میزبان تھا، مسعود صدیقی نے بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ بھئی اب جو پابندیوں کا دور ہے، FATF، یہ ساری چیزیں، اس میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان سے باہر وسائل تلاش کرے، تیل و گیس کے، معدنیات کے، تاکہ خدا نخواستہ اگر کبھی کوئی پابندی لگے تو ہمارے اپنے وسائل موجود ہوں جن کو ہم باہر سے اپنے ملک میں لا کے استعمال کر سکیں. تو میرا خیال میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ افغان جو اس وقت حکومت ہے، طالبان، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے تعاون کریں، اس لیے کہ پاکستان قریب بھی ہے، ہمارے برادر تعلقات بھی ہیں. اور میں تو کہتا ہوں، شاید لوگوں کو برا لگے، پاکستان افغانستان ایک قوم کے دو ملک. مسعود صاحب بہت بہت شکریہ. پروگرام کے اختتام پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کو دائمی اور پائیدار امن نصیب کرے تاکہ وہاں کے عوام ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزار سکیں. مجھے اور مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.